جسم کی حرکت محدود ہو تو بھی کامیابی قدم چوم سکتی ہے، یہ ثابت کیا ہے ویل چیئر پر بیٹھی 26 سالہ فاطمہ عمران نے، جو اسپانوی شہر بارسلونا کی جسمانی طور پر معذور واحد پاکستانی وکیل ہے۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں کی حرکت بھلے محدود ہے، مگر اسپین میں ان کا تعلیمی ریکارڈ بہت شاندار ہے۔ بیماری کی علامات 3 برس کی عمر میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ میری کنڈیشن کا نام اسپائنل مسکولر ایٹروفی ہے، جو ایک پروگریسو کنڈیشن ہے جو مسلز کو افیکٹ کرتی ہے۔ یہ تھینکفلی اڈلٹہڈ کے بعد میرے کیس میں اسٹیبلائز ہو گئی ہے اور اب آگے کی طرف بڑھ نہیں رہی۔ حالانکہ اس نے کافی میری موبلٹی کو افیکٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے میں ویل چیئر کا یوز کرتی ہوں۔ فاطمہ 12 برس کی عمر میں والدین کے ساتھ پاکستان کے شہر راولپنڈی سے اسپین آئی۔ نئے ملک میں سماجی و ثقافتی مشکلات اور جسمانی معذوری کے باوجود عزم، ذہانت اور محنت کے سبب انہوں نے اکثر امتحانات میں 90% سے زائد نمبر حاصل کیے ہیں۔ عمران فاطمہ۔ میں نے یونیورسٹی آف بارسلونا سے بیچلرز اور ماسٹرز ان لاء کی ڈگریز حاصل کی ہیں، اور اس کے بعد اسپینش نیشنل ایگزام جو ضروری ہے لائر بننے کے لیے وہ بھی پاس کیا ہے۔ تو اس کے بعد میں فلی کوالیفائڈ ہوں کسی بھی طرح کے کیسز ہینڈل کرنے کے لیے، لیکن کرنٹلی امیگریشن اور انٹرنیشنل موبلٹی کے کیسز ہینڈل کر رہی ہوں۔ وکالت ان کے لیے محض پیشہ نہیں، بلکہ خود کو ثابت کرنے کا ایک راستہ ہے۔ وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے خاندان اور اسپین کے تعلیمی نظام نے کس طرح ان کی مدد کی ہے۔ میں بہت لکی ہوں کہ مجھے ایک بہت انڈرسٹینڈنگ اور سپورٹیو فیملی ملی۔ میرے ماں باپ، میرا بھائی، انہوں نے ہمیشہ میرا بہت ساتھ دیا ہے، اور میرے ٹیچرز نے بھی ابھی تک بہت سپورٹیو رہے ہیں۔ پاکستان میں سارے ریٹن ایگزامز کیا کرتی تھی، اور کئی دفعہ خالی چھوڑ کے آنا پڑتا تھا کیونکہ میں تھوڑا سا سلو لکھتی تھی۔ تو ادھر آ کے انہوں نے اس کے لیے بھی میتھڈز ڈھونڈے کہ میں ایکوالٹی آف کنڈیشنز کے ساتھ پڑھائی میں کنٹینیو کر سکوں۔ فاطمہ وکالت کے شعبے میں مہاجرت اور تارکین وطن سے متعلق معاملات پر کام کرتی ہیں۔ وہ اس وقت بارسلونا میں ایک اسیسوریہ یعنی قانونی اور انتظامی معاونت فراہم کرنے والے ایک دفتر سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے وکالت کے پیشے کا انتخاب کیوں کیا؟ میں نے اپنے اندر سرٹن ٹریٹس ریکگنائز کیے جو مجھے لگا کہ لاء کے ساتھ کافی کمپیٹیبل ہیں۔ فاطمہ خود تارکین وطن والدین کی اولاد ہیں، اس لیے وہ مہاجرت کے ہر کیس کے پیچھے چھپی انسانی کہانی اور مشکلات کو بخوبی سمجھتی ہیں۔ کئی زبانوں پر عبور کے باعث مختلف ممالک کے تارکین وطن براہ راست انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ میری ایک دوست ہے، اس کو مجھے اسپینش لائر کے ساتھ عموماً جاننے کا اتفاق ہوتا ہے کہ اس کی زبان نہیں آتی اور مجھے ہیلپ کرنا پڑتا ہے، لیکن مجھے کسی نے مس فاطمہ کا ریفرنس دیا ہے، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا کہ ایک تو لینگویج بیریئر نہیں ہے، وہ اچھے سے سمجھ سکتی ہے، ان کو سن سکتی ہے، جینڈر بھی سیم ہے، کلچر بھی سیم ہے۔ وہ میلز کی بھی بہت زیادہ ہیلپ کر رہی ہیں جو ایشین کنٹری سے آتے ہیں، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، پاکستان سے۔ فاطمہ کی کامیابی کے پیچھے روزمرہ کی کئی خاموش مشکلات بھی ہیں۔ دفتر جانا، لفٹ استعمال کرنا، سڑک پار کرنا یا ٹیکسی میں سفر کرنا، ہر مرحلے کے لیے انہیں پہلے سے منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے۔ تاہم شہر میں موجود بہتر انفراسٹرکچر ان کی مشکلات کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے۔ یہاں کا پبلک ٹرانسپورٹ بہت اڈیپٹڈ ہے، ویل چیئر یوزرز آرام سے ایکسیس کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر بلڈنگز جیسے اسکول اور ہاسپٹل وغیرہ میں لفٹ ضروری ہوتی ہیں، اور ہم آرام سے کہیں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ فاطمہ کی کہانی صرف ایک اجنبی ملک اور نئے شہر میں زندگی شروع کرنے کی داستان نہیں، بلکہ حوصلے، مقصد اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنے کا ایک ایسا سفر ہے جس میں بیماری، ہجرت، تعلیم اور مسلسل جد و جہد شامل ہیں۔ اور میری خواہش ہے کہ جب بھی مجھے موقع ملے میں ایسے مسئلے جن لوگوں کو ہیں ان کے لیے اویئرنیس ریز کر سکوں اور ان کی کسی بھی طرح کی مدد کر سکوں۔ فاطمہ کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ محدود جسمانی حرکت کا مطلب ناکام زندگی نہیں ہوتا۔ جسمانی رکاوٹیں راستہ روک سکتی ہیں، مگر حوصلہ اور عزم منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ حافظ احمد، DW اردو، بارسلونا، اسپین۔